اور جو آیا مبارکہ میں نے آپ کی سامنے تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے 14واں پارہ سورہ حدید، اس کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب اپنے رب کی عبادت کرو اپنے آخری سانس تک۔ اب اس جملے کی پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ حکم دینے والا اللہ اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ ہے محبوب خدا، اور جس محبوب کو یہ دیا جا رہا ہے پیغام اس کی ہم محبوب امت ہیں، پیاری امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ اے حضرت انسان، تیری عبادت اور تیری یاد، تیرا ذکر اور تیرا فکر جو ہے وہ ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تو زندگی غفلت والی ہو جائے۔ اب رب کا، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور زندگی کے آخری سانس تک کرو۔ حضرت عظیم مقام رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ پیغام دیا تو محبوب نے کس طرح اس پہ عمل کیا۔ اب زندگی کا آخری سانس کیا ہے؟ زندگی کا آخری سانس آج شہادت حضرت امیر المومنین کی ہے۔ میں چند جملے ہو کے بولوں گا، ٹائم کی شارٹ ہے، چند جملے میں پڑھتا جاؤں گا، آپ توجہ سے سماعت کرتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم ہے کیا کہ زندگی کے آخری سانس تک مجھے یاد کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ ایک آواز سے بولیے کس کا؟ اب اللہ نے اپنے محبوب کو جب یہ حکم دیا تو محبوب نے کس طرح عمل کیا؟ قرآن فرماتا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ سبحان اللہ۔ جب محبوب کو جو حکم ہوا تو محبوب نے کیا کیا؟ ساری رات ہی اللہ کی یاد میں گزار دیا، تمام شب ہی قیام میں گزار دیا۔ جب تمام شب، تمام جو ہے رات اللہ کی عبادت میں گزری تو آپ کے پاؤں کو گرم آ جاتا، پاؤں سوکھ جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو ہے وہ محبت کا جو پیغام ہے وہ بھیجا اور فرمایا جبریل جاؤ اپنے محبوب سے یہ حکم کرو اور پیغام پہنچا دو۔ تو محبوب میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ساری رات ہی اللہ اللہ کرتے گزارتے اور ساری رات ہی جو ہے وہ قیام میں گزارتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کہتے ہیں اور اس کا ذکر آگے قرآن پاک میں موجود ہے سورہ المزمل میں، اور پھر کتنی محبت کے ساتھ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام فرمایا، یہاں پہ بھی قیام کا ذکر ہے، اور قرآن پاک وہاں جو سورہ پر ہے وہاں پہ بھی قیام کا ذکر ہے، اور دوسرا جو ہے 14واں پارہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی قیام کا ذکر ہے، لیکن رب کائنات نے پھر آگے تدریجاً محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قم اللیل، قم اللیل، رات کو قیام تو کرو الا قلیلا، مگر تھوڑا، اتنا نصفہ آدھی رات کا باقی رات، نصفہ آدھی رات جو ہے وہ عبادت کریں اور آدھی رات جو ہے وہ آرام کریں۔ اب یا آدھی رات سے کم جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، باقی عبادت کر رہے ہیں، یا عبادت کر رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر آئے گی تو یا آپ آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے زیادہ آپ جو ہے وہ عبادت کر لیں اور باقی تینوں جو ہے اس نے اپنے محبوب کے سامنے بیان کیے۔ ان مطلب کیا ہے کہ محبوب ذکر میں آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ میرے ذکر میں، اگر محبوب کو یہ پیغام ہے تو ہم کس کے امتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد، ایک آواز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم بھی محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ تو اگر محبوب کو یہ حکم ہے کہ رات کا قیام کرو، دن میں ذکر کرو، اور ذکر کرنا کس طرح ہے؟ تو میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو، اور کس طرح یاد کرو؟ کس طرح نہیں تو لا الہ تبھی جو ہو سکتا، ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے وہ تو لا الہ
نیچے اور چلا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ فرمایا بدل الیہ تبدیلا، سب سے ٹوٹ کر سب سے کٹ کر اسی کی ہو جانا اور اسی کا خیال کرنا، اسی کا ذکر کرنا، یہ ذکر یہ نہیں ہے بلکہ خیال کہیں ہو، ذکر کہیں ہو، نماز کہیں ہو اور خیال کہیں ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عبادت کی، یہ جو رات گزری ہے یہ 21ویں رات ہے، تو معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم تو ضرور مجھ سے ہی سنتے، یہ جو رات گزری ہے یہ 21ویں رات ہے، تو یہ 5 راتیں ہیں، رات جو ہیں یہ 5 راتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، اور پھر اکیلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ سمیت، آج ہم کی تو کہتے ہیں چلے جا نماز پڑھنے چلے، کہتا ہے جا تو بڑا نمازی کر دے، ہماکر کی یہ حالت ہے، اور حالت کی انتہا یہ ہے، تو ایک کا بڑا نمازی، اور جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ان راتوں میں سوئیں گے، اور اگر محبوب کی زندگی کا کوئی بھی فرق الٹ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ محبوب نے صرف رمضان کے فرض روزے نہیں رکھے، بلکہ شعبان کے بھی اتنے روزے رکھے ہیں کہ روزے رکھتے رکھتے رمضان کے ساتھ روزے رکھتے، اور آج مجھے جو ہے وہ اپنے گریبان پہ جھانکتی ہے اور دیکھے کہ ہم نے کیا کوئی نفلی تو نفلی رہ گیا، تو فرض بھی روزہ ہے، خالی تو نہیں ہے، دامن خالی تو نہیں ہے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، لیکن محبوب کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے سنت ہے تہجد کی نماز۔ اب دیکھ رہے یہ ہے کہ جتنے بھی عوامین ہیں، جو اشراق ہے، چاشت ہے، نفلی عبادت ہے، تہجد الوضو ہے، تہجد جو ہے مسجد ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، یہ سارے محبوب نے ادا کیے نوافل، کیا ہم نے کبھی فرض بھی ادا کیے ہیں؟ ہم نے اپنے جھولی میں دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، کیا ہم نے کبھی فرض بھی ادا کیے ہیں کہ نہیں، یا خالی ہے ہم محبوب کو نفل بھی ادا کرتے ہیں، جب سفر پہ جانے لگتے ہیں تو مسجد نبوی میں نوافل ادا کرتے ہیں، جب واپس سفر سے آتے ہیں تو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور نوافل ادا کر کے پھر گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی، ہمارے محبوب کی زندگی کا طریقہ ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم بہتر کرنا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر رسول اللہ کی پیروی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم جتنے بھی کہو کہ میں غلام رسول ہوں، پھر وہ غلامی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گا، کام صرف آئے گی تو غلامی اس وقت آئے گی جب رسول اللہ کی اتباع، جب رسول اللہ کی اتباع ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ حضرت حیدر کرام سے پوچھیں اتباع کیسے کرتے ہیں؟ حضرت علی مقام صحابہ ہے، مقام خیبر سے واپس پلٹے ہوئے مقام صحابہ پہ عصر کی نماز جو ہے وہ حضرت حیدر کرام کی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ تربیت ہے، اور یہ ہے اتباع، یہ ہے مصطفیٰ کا عشق، اور یہ ہے اپنے محبوب کی ادا پہ ادا کرنا اور محبوب کے قدموں پہ قدم رکھنا، یہ طریقہ ہے۔ حضرت علی مقام جب مقام صحابہ پر میرے مصطفیٰ اور تمام صحابہ کرام نے نماز نثر ادا کر لی اور حضرت حیدر کرام کے انتظام گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو میرے محبوب نے بلا کے فرمایا علی ادھر آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حیدر کرام کی گود میں جب آرام کیا، آرام کرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ سورج بالکل غروب ہو گیا، جب سورج غروب ہوا تو حضرت حیدر کرام اللہ وجل کریم کی آنکھوں میں ایسا آنسوں کا سیلاب شروع ہوا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو جب چہرہ مصطفیٰ کے حضرت حیدر کرام کے جو ہے آنسو جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم کے ماذا البصر کے نین کھلتے ہیں، اور کھول کے میرے مصطفیٰ کریم نے مماثلت کو نے ہوا والی زبان سے فرمایا علی کیا ہوا، کس چیز نے تجھے رلایا؟ تو حضرت حیدر کرام نے فرمایا محبوب سونا، اور تو کسی چیز نے نہیں رلایا ہے تو آپ کی ادا نے رلایا ہے اور آپ کی اتباع۔ وہ اتباع کیا ہے کہ محبوب آپ نے نماز ادا کر لی، میری نماز رہ گئی۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے، ہم علی کو کرتے ہیں، ہم عمر فاروق کو کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو کرتے ہیں، ہم حسن حسین کا نام کو لیتے ہیں، امام زین العابدین کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یاری صرف نام کی ہے تو کام کی ہے، کوئی یاری نام کی ہے یا صرف کام کی ہے، یا صرف نام تک ہم محدود رہ گئے کہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اور یار ہم پیار تو کرتے ہیں لیکن کام والا پیار ہے۔ تو جب حضرت حیدر کرام رحمہ اللہ وجہ کریم نے
رو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ادا جو ہے وہ میں نہیں ادا کر سکتا، آپ کی ادا نہیں کر سکتا، کیا ہے ادا نہیں کر سکتا، لیکن کیا میں آپ کی تباہ نہیں کر سکتا، آپ نے ایسے نماز پڑھ لی میری ایکشن۔ اور علماء نے یہاں پہ بہت کچھ لکھ دیا، تو فرمایا علی آپ وہ ادا والی پڑھیں گے یا قضا والی؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت اہل کرام جو کہ بابو مدینہ دلائل کا ہے، ائمہ العظام ہیں، امیر المومنین ہیں، حیدر کرار ہیں، تو آپ نے صرف سوچا ہی نہیں، بغیر سوچنے کے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ہوں تو علی کی نماز قضا میں لگا، آپ بھی موجود ہوں اور آپ کی نماز علی کی نماز جو ہے وہ قضا کی صورت میں ادا نہیں۔ تو نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جلد اللہ والے اٹھائے اور اٹھا کے رسول یا اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا، طاعتک وطاعت فی رسولک فرض علیہ الشق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہے حضرت اسماء اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے یا اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا اور یہ رسول کی اطاعت میں تھا، یا اللہ سورج واپس لوٹا دے، یہ قضا نہیں، میرا علی بھی ہو اسی قضا نماز ہو، یہ ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، معلوم یہ ہوا کہ نماز ایسی ادا کرنی چاہیے جیسے حضرت حیدر کرار نے ادا کی، اور عقیدہ ایسے کرنا چاہیے جیسے حضرت حیدر کرار نے رکھا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی سب کچھ کر سکتا ہے، سبحان اللہ، نبی سب کچھ ہاں، کوئی اگر لینے والا کوئی طریقہ حضرت حیدر کرار والا ہو تو پھر سارا کچھ مل سکتا ہے، اگر حضرت حیدر کرار والا عقیدہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی مل سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت حیدر کرار نے نماز قضا نہیں ادا کی، حضرت اسماء جو ہے وہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا جو پہاڑوں پہ پھر جو ہے وہ دھوپ چمکی اور حضرت حیدر کرار نے نماز کے لیے دعا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یاری کرنی ہے تو اس طرح، سبحان اللہ، اگر وفا کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے، اگر پیار کرنا ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ بڑا پیار ہے جی، میں تو اڑگال جی بڑا پیار ہے جی، وہ تو پھر وہ ایک گل آگے نا وہ جس وقت ہاں دوسرا مجنون کو لیلا نے کٹورا کو لیا نا آگا بجاؤ میرے بچوں رکھو گے، لیلا کہہ دیا خون دے رہے، وہ سارے میرے سامنے چوری بنا لگے، انہوں نے چھرا بیٹھیا کٹورا بیٹھیا تو نس گئے، جس وقت سارے نسے تو پھر مجنون نے کی کیتا، ایک مجنون نے جس وقت ہر غصے دے وچ گھوم کھڑیا، وہ کہیا نہ جانے میری لیلا نو میری کس حصے دا خون ہے، تو ہم کون سے حصے کا خون نکال رہے ہیں؟ شہری کے وقت ہم اٹھنے والے ہیں اور چلو باقی تو باقی رہ گیا۔ رمضان المبارک کی عید مبارک لمحات میں ہم فجر کی نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں یا باقی تو باقی رہ گیا، کرنا تو نہیں چاہیے۔ ظہر اثر مغرب عشاء حضرت حیدر کرار کو آپ کی مانتے ہیں تو یاد رکھیں آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں تب بھی، یا آپ خلافت پہ منصب فائز نہیں ہیں تب بھی، ہر حالت میں جنگ کی حالت ہے تب بھی، ادھر جنگ ہو رہی ہے حضرت حیدر کرار کی نماز شروع، سبحان اللہ، اور آپ پیر نے ہر حالت میں نماز باجماعت، آپ پیر مسلم نے نماز باجماعت ادا کی ہے، آپ پیر مسلم نے پھر جملہ دہرا رہا ہر صورت میں نماز باجماعت ادا کی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور جملہ کیا ہو سکتا ہے جب مصطفیٰ کے اس داماد اور محبوب رسول اور محب رسول حضرت حیدر کرار کی زندگی کی آخری نماز جسے فجر کی نماز باجماعت کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو زخم کاری لگا، حضرت حیدر کرار کو جب اس کی بنے ملتب نے تلوار لگائی اور تلوار کا زخم جو ہے تلوار چلا کے ایک مٹی سے لے کے اشارہ کا حصہ اڑا دیا تو زخم کاری آنے کی وجہ سے آپ نماز جماعت کی امامت نہ کروا سکے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو چلا تو دوڑتے ہوئے جامع مسجد کوفہ میں گئے، آپ کے قدموں میں یہ لپٹ کے تو میرے جب دل روئے گا تو حضرت حیدر کرار نے تمہارا بیٹا حسن نماز کا ٹائم اب کن پٹی سے لے کے اشارہ کا حصہ تک تلوار ہے اور زہر ہے، اب بار بھی ایسا ہے کہ نابرابری کی صورت ہے، اگر کوئی بتا تو جب یہ بات لگتا ہے تلوار لگتی ہے کٹتا ہے ساتھ، اس کے باوجود بھی جب پٹی باندھ دی جاتی ہے تو حضرت حیدر کرار نے کیا فرمایا؟ روزے تو روزے رہ گئے، نماز رہ گئی، ساڑھی ایک تھیار کی زبان لگ رہی ہے، ہم یعنی کہ اتنے مخلوق الحال ہو گئے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ ساڑھے مجھ سے دیا یہ ضرور ہے کہ ہاں اے در میرا
ہاں ایک در میرا رب سچے دا حجرا، یہ ہم ضرور کہتے ہیں، ساری باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن عملی ہمارے پاس بات نہیں ہے۔ تو حضرت حیدر کرم وجل کریم نے حضرت کو کیا فرمایا، بیٹا آپ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا بیٹا، نماز پڑھاؤ۔ تو اگر ہمارا مرشد اتنا کامل، ہمارا پیر اتنا پہنچا ہوا ہو، تو پھر بتاؤ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے، ہم فرض بھی ادا نہ کریں، نفل بھی ادا نہ کریں، نفل ادا کریں، ہم آگے دیں نہ جو ٹھیک ہے یہ چلتا ہے کم چلن دیں۔ ایک یہودی نے سوال کیا ہے اللہ وجہ کریم سے، سوال کیا تھا، علی آپ نے رب دیکھا ہوا ہے؟ نہیں سمجھا؟ آپ ایک طرف سب جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے آگے پیچھے ایک دفعہ بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ کے پھر میں جملہ آپ کو سنوں۔ یہودی نے سوال کیا، یہودی کا یہ سوال ہے، کیا سوال ہے کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ اس سے سوال ہو رہا ہے بابو مدینہ العلم آنادار حکمت والی میں بابو ہاں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، آپ نے رب دیکھا ہوا ہے؟ حیدر کا جواب سننا ہے تو پھر اس طرح نہیں دیکھنا بہتر ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کچھ لینے تو نہیں ہے اس میں دینے کی بجائے۔ ان کی بات جو ہے وہ بھی توجہ سے سننی ہے اور اس سے زیادہ 100% 1000% میری بات میں توجہ سننی ہے۔ اب یہودی کیا سوال کرتا ہے، اے علی آپ نے کبھی رب دیکھا؟ نہیں، آپ کی توجہ ادھر ہے، کسی برائی کا لوگ بات کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھ کے لیٹ پڑھا میں کوئی نہیں پڑھا۔ آپ سبحان اللہ لکھیے، آپ یہودی سوال کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے سوال؟ ایک دفعہ بولے مجھے پتہ چلے حرکت برکت ہوتی ہے۔ یہودی سوال کر رہا ہے، آپ نے رب دیکھا ہوا ہے؟ تو حضرت حیدر کرام کی تربیت کس نے کی ہے؟ مصطفیٰ نے۔ اور مصطفیٰ کی تربیت کیا ہے؟ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو، کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھنا کہ رب کو دیکھ کے نماز پڑھو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یہ حدیث لکھی ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اب سب کا تعریف کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا مرد ہے کہ جو دیکھ کے سجدہ کرتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی ایسا مرد ہے جو دیکھ کے سجدہ کرتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس مسئلے کی دوسری صورت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تم رب کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو کم از کم اس طرح کا انداز بناؤ کہ تمہارے دل میں یہ بات ہو تو میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ عابد جو ہے وہ اپنے معبود کو دیکھ کے پھر سجدہ کرے، عابد اپنے معبود کو دیکھ کے پھر سجدہ کرے۔ اگر عابد میں اتنی پاور نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا اپنے معبود کو جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن تو اس کے ذہن میں یہ سوال تو ہونا چاہیے کہ جن کے سامنے میں کھلوتا ہے وہ دن دیتا ہے، جن کے سامنے میں کھلو کہ اللہ اکبر پہ سنا پڑتا ہے وہ دن دیتا ہے۔ لیکن جب یہودی نے سوال کیا تھا حضرت حیدر کرام اللہ وجہ کریم تھے بتا سلیم کو کریم کے رب نو حضرت حیدر کرام کا سوال جواب سنا، حضرت حیدر کرام نے فرمایا تو کیڑی گل کرنا ہے، میں تو تجھے سیدھا سنتا کیتا ہی نہیں، جس وقت کالی رب دیکھنا اب کا دیکھ چلے اسی علی کو پیر بننے آتا پھر ساڈی حال سبحان اللہ ساڈی حالت سبحان اللہ بھی موت نہیں ہوندی وہ کہ پتہ لگتا سی بھائی روزے لگا فون نہیں کھلدا، ہن پتہ لگتا روزے دا بھی منہ نہیں کھلدا۔ اللہ نے کہا اگر آپ پیر مانتے ہیں تو پھر سبحان اللہ ہے پیار بھی کرنا، اتباع کرنا، وفا کرنا، پیار کرنا، تو یہ نام نہاد پیار چھوڑ دیں اور یہ نام نہاد باتیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنے بینچوں پہ بیٹھ کے دکانوں پہ بیٹھ کے چوراہوں پہ بیٹھ کے بڑی فضول گفتگو کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب رسول کی اتباع کرو اور اپنے پیر کی جب اتباع ہی نہیں ہے تو پھر کیا رسول رسول اور کیا پھر علی علی۔ حضرت علی مقام آپ حضرت حیدر کرام ہیں تو نماز تراویح بھی ادا کی اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔
اقرار میں اور کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت حیدر کرام تشریف لائے. سبحان اللہ. جب تشریف لائے نا تو بعد نماز حضرت عبید اللہ کے پیچھے جو ہے وہ لوگ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں نماز تراویح کی تو حضرت حیدر کرام کے خوش ہوئے. سبحان اللہ. آگے عمر کو کمال کی دی جانا ہے. اس سے عمر نے دعا دی تھی جب حضرت عمر فاروق کو سامنے لانے لگے حضرت حیدر کرام کو دعا دی کیا عمر اللہ تینوں تیری قبر کو کی روشن کرے کہ میں تو مسجد نبی کو روشن کیتا جاؤں. حضرت حیدر کرام کے بعد نماز نماز تراویح کو خوش ہے تو نے اپنا صدیق دی وہ زینت لائٹ کو پہلے بھی کریں. یہ نہیں ہے بس پر ٹھیک ہے کہ جس افطاری ہوئی ہوتا تجھے بھی بھیج جائے اور میرا بھی ہو جائے روزہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آج 21واں روزہ ہے لمبی ہو گئی آج جو ہے وہ آپ کا بالکل ختم ہو چکا ہے 10 منٹ اوپر لے گیا. آج 21واں روزہ ہے یاد رکھو آج کی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا باب رب کا حتا یا کہ کہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تو زندگی کے آخری سان سبحان اللہ آخری جملہ سنیے نا شعر و شاعری پڑھتا دل تھا برائے پڑھتا لیکن ٹائم نے وفا نے کی اور کچھ ایسے حالات ہیں ادھر دل نہیں کرتا گفتگو کرنے کو. آپ نے جملہ سنا سبحان اللہ آپ کو بولی نہیں ہے سننے کا ایسے نہیں ہے. چلو جنہوں کا روزہ ہے وہ نہ بولو جنہوں کا روزہ نہیں بولو اور کہاں ہے پیچھے نہ بولو میرے سامنے آؤ پتہ لگے میرے کیا صاحب ہے. حضرت نے بتاؤ حضرت حیدر کرام کا اللہ وجہ کریم زندگی کا آخری سانس تک کرے جب یہ 21ویں رات شروع ہوئی رمضان یہ آپ کی شہادت کی جب یہ رات شروع ہوتی ہے اس وقت آپ کی جو ہے وہ شہادت کا وقت ہے. 21ویں رمضان مبارک کی رات کی اسٹارٹ میں آپ کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی. اچھا جب یہ واقع ہوا نا یہ بالکل وقت قریب ہے. حضرت امام حسن بھی موجود ہیں حضرت امام حسین موجود ہیں حضرت سیدہ زینب بھی موجود ہیں سیدہ ام کلثوم بھی موجود ہیں. سب کو بار بار علیحدہ علیحدہ وصیتیں کی جائیں. سبحان اللہ. نہیں یار کوئی ٹھارو تو صحیح میں ہو ماں مرنا اپنے کوئی مت بھی بدر بندے کو میرے واسطے جواب دو. میں تو مرنا کہ مقام مرنا ہوتا تیاری کر میں تو کون ٹکٹ دینا ہے یہ مننا تو یہ تھا بیٹھا ہے. حضرت نے مقام تو کیوں حضرت امام حسن کو الگ وصیتیں کی حضرت امام حسین کو الگ وصیتیں کی اور حضرت امام زینب کو الگ وصیتیں کی حضرت سیدہ ام کلثوم کو آپ الگ وصیتیں کی. آپ بتاؤ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ امام حسین کربلا میں تھے نہیں آپ سو رہے. سیدہ زینب تھی موجود تھی کربلا میں سیدہ ام کلثوم موجود تھی اور حضرت امام حسین اور حضرت حیدر کرام نے فرمایا بیٹا حسین میں تیری تو بیٹا دینا کی کرے گا. سبحان اللہ. حضرت نے لگا حضرت سیدنا امام حسین کو فرمایا کیا کرو گا میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اب جن جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہے. سبحان اللہ. اب جب یہ باتیں ہیں آخری وصیتیں ہیں آخری وصیتیں حضرت حیدر کرام کی اور بیت اللہ آخری ہے وہاں ذرا پتہ حتا ہے کہ لیکن صرف یہاں نام لینے کی بات نہیں ہے جو کام کرنے والے ٹھیک ہے. میں نے پیپر دینا ہے میں نے پیپر دینا اگر تیاری نہیں کرو تو کیا ہوگا پٹی دیکھو پیپر تیاری کرنی ضروری ہے. یہ نماز روزے کا یہ سوالات جو ہیں یہ میدان حشر میں ہوں گے اور عقیدے کے سوال کا یہ پہلا پیپر ہے اور یہ سب سے مشکل ہے یہ لازمی پیپر ہے. آگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو معاف کر دے اللہ نے بتا تو اس کے بعد یہ جب آخری وصیتیں ہو رہی ہیں سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں سیدہ ام کلثوم بھی رو رہی ہیں سیدنا امام حسن بھی رو رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسین بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ. نہیں یہ تمہیں سننے والا ہے. آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ. حضرت حیدر کرام نے فرمایا وہ دیکھو ملائکہ تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ دیکھو انبیاء کرام کی جماعتیں آ رہی ہیں اور پھر آواز کی فرمایا وہ دیکھو محمد رسول اللہ خود تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت نے کہا اور جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو جو آخری سانس میں الفاظ تھے وہ کیا تھے. حضرت سیدنا امام حسن راوی ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین راوی ہیں حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں سیدنا ام کلثوم فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضرت حیدر کرام کا اللہ وجہ کریم کے جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روح مبارک نکل جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی فرمایا میرا بھائی علی شریف. کہنے کا مقصد یہ ہے
قرآن کے جو فیصلے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک اپنے مالک کو بھولنا نہیں۔ یہی ہمارے محبوب کا طریقہ ہے اور یہی ہمارے پیر کا طریقہ ہے۔ جو میں نے الفاظ بیان کیے اللہ ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات میں کچھ بیان نہیں کرتا، دل کرتا ہے سب کچھ بیان کرنے پر، اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ان پہ ہم سب کو